جو کہ بھارت لبریشن آرمی ہے، جس سے اب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ انڈین فنڈڈ تھا، را فنڈڈ تھا۔ ان کے صورتحال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب وہ خود اپنے آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے نا پاکستان کی طرف آ کے پیر پکڑ کے جنگ ختم کروا کے، جیسے آپ نے کہا انڈیا والوں کے سین میں کہوں گی ایسا ہے کہ ان کی فوج بھی گیدڑ اور ان کا جو لیڈر ہے وہ اس سے بھی بڑا گیدڑ۔ ایران بھی مصیبت آئی، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا۔ ہم نے بیک آف دا ہینڈ ان کی بہت ہیلپ کی ہے جنگ کے دوران۔ ایسے ہی نہیں، ان کے پارلیمنٹ میں ان کے وزراء نے اٹھ کے کہا ہے تشکر پاکستان۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ بارڈر سے جو اسلحہ آ رہے ہیں جس سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کو وہیں پہ روک دینا چاہیے۔ انڈیا کی ہیلپ کی ہے اور انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہر ملک ہار چکا ہے صرف ایک پاکستان سے۔ بلوچ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اسے مت کہیے آپ بلوچ لبریشن آرمی، کیونکہ جس طریقے سے بلوچ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے نا یہ چیز بہت ہرٹفل ہے کہ کیوں بلوچ لبریشن آرمی۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، ایسی جنگ جو کہ ہم نے شروع نہیں کی تھی، لیکن یوں منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن گھٹنوں پہ آ گیا اور یوں معافی مانگنے لگا کہ وہ جنگ پھر ختم کرنا ہی پڑا۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے اس سے میں آپ لوگ کو آگاہ کروں کہ BLA جو کہ بھارت لبریشن آرمی ہے، جس سے اب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ انڈین فنڈڈ تھا، را فنڈڈ تھا، اس کے صورتحال کچھ ایسے ہے کہ اب ان پہ زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے، ان کے صورتحال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب وہ خود اپنے آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اس امید پہ ہے کہ ان کے آقا ان کے لیے کچھ کرے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے در شہوار سے، اور در شہوار ہمیں بتائے گی کہ ان کے آقاؤں کی طرف کیا صورتحال ہے اور اب وہ کس طریقے سے مدد کریں گے۔ ایمن، آپ نے بات کی آقاؤں کی، تو میں بتاؤں یہ ان آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے نا پاکستان کی طرف آ کے پیر پکڑ کے جنگ ختم کروا کے، جیسے آپ نے کہا کہ جنگ ختم کروا چکے ہیں، یہ ان آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ان آقاؤں کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو عقل آ جانی چاہیے۔ آئی گیس ہم اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں یہی چیز کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، عقل آ جائے آپ لوگوں کو۔ ہم جیسے کتنے سارے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، نہ ہی ان کے آقا اچھے ہیں، نہ ہی ان کے سو کالڈ مودی اچھا انسان ہے، تو ان کو جو ہے نا اب اس حد تک بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن اب بھی اگر ان کو نہیں آئے گی تو پھر زندگی میں کبھی نہیں آنے والی۔ در شہوار، جیسے کہ بہت کم لوگ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورا پاکستان یا پورا بلوچستان، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ BLA واقعی میں ایک فریڈم فائٹر ہے، ایک موومنٹ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے اور اس طریقے سے۔ لیکن اب یہ چیز اتنی کلیئر ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، ہم جنگ بھی جیت گئے، ہم نے پاکستان کو سرخرو بھی کیا پوری دنیا کے سامنے، تو اس طرف جو BLA ہے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ مطلب ان کی طرف سے نہ کوئی بات۔ دیکھیے من، کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی فوج گیدڑ ہو لیکن آپ کا لیڈر شیر ہو تو آپ کی جو فوج ہے نا وہ بھی شیر کی طرح ہی ایکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے انفلوئنس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان کے سین میں، انڈیا والوں کے سین میں کہوں گی ایسا ہے کہ ان کی فوج بھی گیدڑ اور ان کا جو لیڈر ہے وہ اس سے بھی بڑا گیدڑ۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو ہے نا کہاں جنگ لڑیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کا بھی نام بگاڑا ہے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، اور جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے وہ آج کہاں پہ پہنچے ہوئے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزوں کی باتیں کافی صاف ہو چکی ہیں، اب میرے نہیں خیال سے ان کو جو ہے نا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات ڈھکی چھپی ہے۔ شہوار، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں کہ بھارت پاکستان کے بارے میں جو بھی بولے یا جو بھی بولتا آ رہا ہے یا جتنا وہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ کر چکا ہے، پاکستان نے ہمیشہ پروف کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا نیبر کنٹری ہے۔ کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے، اگر میں کہوں کہ بھارت دشمنی نہ کرے نا تو پاکستان کبھی بھارت کو بھی کچھ نہ کہے، پاکستان ہمیشہ اتنا خیال رکھتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک پروف ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ایران، ہمیشہ سے ایران نے پاکستان کے ساتھ کتنا برا کیا پاسٹ میں، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل، ایران کے راستے اسلحہ آتا تھا بلوچستان میں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایران کے ہی بارڈر سے BLA کو فنڈنگ آتی تھی، ان کی طرف سے ہی اسلحہ آتا تھا، اور وہی اسلحہ یہاں کے معصوم لوگوں پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ
کوئی بھی برداشت بھی نہ کرے اور معاف بھی نہ کرے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ کی طرح جب ایران پہ مصیبت آئی پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا, اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ بات پوری دنیا کے سامنے کی کہ جہاں پہ ایران کو ضرورت ہوگی پاکستان ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا, پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو ایک بہت بڑی مثال ہے ایک اچھے نیبر ہونے کی, اور ایک میں کہوں گی کہ یہ قوت ہے ایک قوم کی کہ آپ کے ساتھ بے شک کوئی جتنا بھی برا کر لے, لیکن کیونکہ ایران ایک مسلم کنٹری ہے, ایران میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں, تو پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بھائی بہن پہ کوئی مصیبت ہے یا کوئی تکلیف آئے. تو اس وجہ سے پاکستان نے ایران کا بھی ساتھ دیا. تو میں پھر وہی بات ہے جو ہم نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں کی تھی کہ امن پسند لوگ ہیں پاکستانی. ایمن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک امن پسند ملک رہا ہے, اور ہماری طرف سے کبھی بھی نہ لڑائی ہوئی ہے نہ ہم چاہتے ہیں کسی سے لڑنا. اور ابھی تو ایران کو بھی چاہیے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے, جیسے آپ نے ساری چیزیں ڈسکرائب کی تو ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے, کیونکہ ہم نے بیک آف دا ہینڈ ان کی بہت ہیلپ کی ہے جنگ کے دوران. ایسے ہی نہیں, ان کے پارلیمنٹ میں ان کے وزراء نے اٹھ کے کہا ہے تشکر پاکستان, تو دیر از اے ریزن کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. تو اب ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر پاکستان نے ان کی اس قدر ہیلپ کی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی بولا جا رہا ہے, یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اب ان کو بھی چاہیے کہ بارڈر سے جو اسلحہ آ رہے ہیں جس سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کو وہیں پہ روک دینا چاہیے. ان کو نہیں انٹرٹین کرنا چاہیے کہ وہ لوگ لے کر آئے اور ابھی بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو ان کی وجہ سے. تو آئی گیس ان کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے, اور یہ چیز جو ہے نا روک دے تو بہتر ہے ان کے لیے. درشور دیکھیے اسی وجہ سے اسرائیل نے سیز فائر کیا, کیونکہ اسرائیل بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ایران کے پیچھے پاکستان ہے اور پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے, اور جہاں پہ بات آئے پاکستان کی کسی کو سپورٹ کرنا تو وہی بات ہے, اگر پاکستان اپنے لیے لڑ سکتا ہے تو وہ کسی اور ملک کے ساتھ کمبائن ہو کے کیا کچھ نہیں کر سکتا. جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی پوری فنڈنگ دی انڈیا کو, اسی طریقے سے پاکستان نے بھی پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے فرض سمجھ کے ایران کی ہیلپ کی اور ایران کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. ایمن آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک تھی, لیکن میں اس کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گی کہ پاکستان نے صرف اور صرف بھارت کو نہیں ہرایا ہے, اسرائیل کو بھی ہرایا ہے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسرائیل نے انڈیا کو فلی سپورٹ کیا تھا. جو ڈرونز ہمارے پاس آ کے گرے تھے وہ اسرائیل کے تھے, اور وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے خریدے تھے اسرائیل سے, اسرائیل نے خود دیے تھے ایز اے سپورٹ. تو اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جا کے حامد میر صاحب کے پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیسے تھے. تو اگر ہم نے کسی کو ہرایا ہے تو صرف ہم نے اکیلے ایک بھارت کو نہیں ہرایا ہے, میں کہوں گی اسرائیل کو بھی, اور اسپیشلی جن لوگوں نے میں کہوں گی انڈیا کی ہیلپ کی ہے اور انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, وہ ہر ملک ہار چکا ہے صرف ایک پاکستان سے. درشوار ان ساری چیزوں کا جو رزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے پاکستان کی فیلڈ مارشل کو انوائٹ کیا, ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کے ساتھ میٹنگز کیے, اور بہت اہم باتوں پہ انہوں نے ان کا ساتھ لیا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف جسٹ بلا کے دیدار کروا کے نکال دیا, نہیں, کتنے گھنٹے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. تو دیکھیں اسے پھر کہتے ہیں اہمیت دینا, اور اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو پاکستان ایشیا کا سب سے اہم کنٹری ہے. یہ بات کوئی ڈینائی کرے یا جو بھی کرے, اب تاریخ اس چیز کی گواہی بنے گا اور تاریخ بتائے گا کہ پاکستان کس قدر اہم ہے پورے ایشیا میں. اور دوسری بات یہ کہ جو خود کو چودھری کہتے تھے وہ تو گھٹنوں پہ آ گئے. تو یہ بات اب کوئی دوبارہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان چودھری بننے والا ہے, یا میں کہوں گی کہ بن چکا ہے. جس طریقے سے پاکستان اچیومنٹس کر رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان اپنے نیبر کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان خود اتنی یکجا ہو کے انہوں نے جنگ جیتی, اور میں کہوں گی کہ بہت ایک سخت ٹائم تھا پاکستان پہ, جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی بات کے حملہ ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پاکستان نے اس حملے کا جواب دیا. تو میں کہوں گی کہ پاکستان کو سپورٹ ہے اللہ کی طرف سے. جیسے کہتے تھے کہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی, تو پاکستان اس چیز کو بالکل پروف بھی کر رہا ہے اور بہت یکجہتی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایمن میں پاکستان کی پاور آپ کو بتاتی ہوں کہ انڈیا نے 4 دن تک چھوٹے چھوٹے پٹاخے مارے پاکستان پہ.
ان کا میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھتے تو ایک واویلا مچا ہوا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، قیامت مچائی ہوئی تھی انہوں نے. پاکستان صرف 3 گھنٹے لڑا اور اس کے بعد انڈیا کا نقشہ بدل گیا. تو پاور تو یہاں سے پتہ چلتی ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے. میڈیا ان کا جھوٹا ہے، مودی ان کا بزدل ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ان کی میڈیا پہ جوکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری دنیا کو اس ٹائم جو ہے نا ان کی اوقات دکھا چکے ہیں پاکستان. اس سے پہلے کی بھی پوڈ کاسٹ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، جب یہ جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی ہم جو ہے نا یہ باتیں کرتے تھے کہ انڈیا کچھ بھی نہیں ہے، اسپیشلی پاکستان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس ٹائم بس یہ تھا یہ جو بھارت لبریشن آرمی ہے یہ جو ہے نا ان کے جو فنڈز مل رہے تھے اس پہ اچھل رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ بس یہ ہم نے سب کچھ جیت لیا ہے، پاکستان ہار چکا ہے. تو جنگ کے بعد ان کو بھی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہے اور اب اپنے بلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ. دریشہ، اسی پہ ایک میسج میں آپ کے تھرو کنوے کرنا چاہتی ہوں ہماری ویورز کو. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی بات مشہور کی تھی کہ BLA بلوچ لبریشن آرمی ہے. تو اب جو صورتحال سامنے آ گئے اور بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز جب کلیئر ہوئی تو اب بلوچ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اسے مت کہیے آپ بلوچ لبریشن آرمی، کیونکہ جس طریقے سے بلوچ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ پاکستان کو اپنا گھر مانتے ہیں، تو ان کے لیے نا یہ چیز بہت ہرٹفل ہے کہ کیوں بلوچ لبریشن آرمی. تو پھر اس پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہم لیگل طور پہ اس کو نام دے دیتے ہیں بھارت لبریشن آرمی، کیونکہ جو غلط فہمیاں وہ لوگ پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور جس طریقے سے وہ پاکستان کا گھر توڑنا چاہ رہے تھے اس میں وہ ناکام ہو گئے. تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں. آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی شکریہ ہمیں سننے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.